پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ نئے ووٹ تو شہباز شریف کو نہیں ملے تھے جتنے ان کی جگہ ضمنی الیکشن لڑنے والے کو مل گئے۔ اپنے بیان میں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں بلکہ ایک ڈھونگ رچایا گیا، الیکشن کے روز انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے ووٹ تو شہباز شریف کو نہیں ملے تھے کہ جتنے ان کی جگہ ضمنی الیکشن لڑنے والے کو مل گئے۔ ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو، پولیس کے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھر رہی ہیں اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، درندگی، لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں۔ اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ڈی پی او گجرات اسد مظفر، یہ اس ساری چیز کو آرکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا، اس درندگی کو۔ آپ کا ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ اپوزیشن لیڈر آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے بعد نیشنل اسمبلی میں سیکنڈ سینئر موسٹ پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے۔ اور پولیس نے ہمارا رستہ، میرے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا۔ پنجاب اسمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا، احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا۔ ہم لوگ 3 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے، پرامن طریقے سے رہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور اریسٹ کر سکیں گے۔ یہ ان کے آرڈرز تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، جس وقت پولیس کا ایک ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز وہ کھلم کھلا کہیں کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں، پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں، تو اس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے۔ محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امیر عباس اور 2 اور ایس ایچ اوز جو پولنگ سٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور ریگنگ میں ملوث تھے، ایس ایچ او عمران اور ایس ایچ او شفقت بھٹ۔ خواتین و حضرات، ان ایس پیز اور پولیس کے اہلکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا۔ الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں، وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ، اس کے دروازے کھلے ہوں گے، اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسس ہوگی جس وقت وہ رزلٹ آ رہے ہوں گے۔ میں نے خود تقریباً 7 الیکشن لڑے ہیں۔ میرے دائیں طرف بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے، صاحبزادہ رضا صاحب یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو حامد رضا صاحب خود الیکشن لڑ چکے ہیں۔ ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں، ہمیں معلوم ہے اپنی قوانین، اپنے لاز کا اور اپنے رائٹس کا۔ ہمارا وہ رستہ نہیں روک سکتے تھے، کھلم کھلا دھاندلی۔ مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارا آگے کا لائے عمل انشاءاللہ تعالی، ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ، فیصل آباد سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ 5 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا، اور اس کے لیے پرمیشنز وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ پورے پاکستان میں اس جمعے بعد جمعہ، ہمارا جمعے کے وقت ہمارا پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں، چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا، ریلیز نکالیں گے۔ مرکز میں اور پنجاب میں یہ حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جس طرح یہ ٹیم تشکیل دی، اور بڑا ابھی مختصر وقت ہو چکا ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں صرف، جس میں آپ کا جو پارلیمان کی تکمیل ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا،
تو یہ جمعہ 8 دن بھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن جو پالیسیز شروع کی گئیں اور جس طرح عوام نے ان الیکشن عمر ایوب اسلام آباد میں